بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پاکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے پڑھائی کر رہے ہیں اور اس سلسلے کی آج کل ہم نظم نمبر 5 پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو عید الاضحیٰ کے پہلے اور دوسرے دن میں نے پڑھائی نہیں کروائی تھی اور آج ہم اس نظم نمبر 5 کو مکمل کریں گے، کیونکہ اس کے پہلے 4 اشعار ہم پڑھ چکے ہیں، 4 بند پڑھ چکے ہیں اور اب بند نمبر 5 اور 6 یعنی کہ آخری 2 بند جو رہ گئے ہیں وہ آج ہم مکمل کریں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہاں ہمارے پاس نظم نمبر 5 آدمی نامہ کا بند نمبر 5 ہے۔ مرنے میں آدمی ہی کفن کرتے ہیں تیار، نہلا دھلا اٹھاتے ہیں کاندھے پہ کر سوار، کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں روتے ہیں زار زار، سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کے کاروبار، اور وہ جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو یہاں پہ اس کے معنی بھی دیکھ لیجئے۔ زار زار رونا یعنی پھوٹ پھوٹ کر رونا، بہت زیادہ رونا۔ مردے کا کاروبار یعنی کہ قبر اور کفن کے نام پر کاروبار کرنا، کاروبار ہونا۔ اور اس پورے بند کا موضوع ہے مشاہدہ۔ یہاں پہ ہم اس کا پہلے مفہوم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آدمی کے مرنے پر کفن اور قبر کی مد میں مرنے والے سے کاروبار کیا جاتا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور روتے بھی ہیں۔ یہ سارے کون ہیں؟ یہ سارے آدمی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آدمی نامہ میں ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ آدمی کے مختلف روپ جان رہے ہیں اور آدمی کی زندگی کے مختلف پہلو جان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تشریح ہے، اس کو یہاں سے دیکھ لیجئے، پھر نیکسٹ پیج کی دیکھتے ہیں ہم۔ جی تو یہ رہی بند نمبر 5 کی بقیہ تشریح آپ کے سامنے، اور اس میں جو مماثل اشعار یا بند ہیں وہ بھی اچھے سے کلیئر دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اور اس بند میں شاعر ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ شاعر نذیر اکبر آبادی بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں زندگی اور موت کے معاملات جو ہے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انسانوں کا ایک نظام بن چکا ہے، یعنی جب کوئی انسان مرتا ہے تو انسان ہی اس کے لیے کفن تیار کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ ہماری ایک سماجی معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسلمان بھائی جو کہ اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے کفن کا انتظام کریں۔ مرنے والے کو باقاعدہ طور پر غسل دیا جاتا ہے، پھر اسے تابوت یا چارپائی پر رکھ کر کندھے پر اٹھایا جاتا ہے۔ یہ سب عمل کون کرتا ہے؟ یہ سب عمل انسان کرتے ہیں، آدمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں اس حوالے سے ایک حدیث بھی بیان کرتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، ترجمہ بتاتی ہوں۔ قیدی کو آزاد کرو، بھوکے کو کھانا دو، مریض کی عیادت کرو اور جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اور اب آپ کو ایک آیت کا حوالہ بھی دیتی ہوں کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچایا۔ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ موت دیتا ہے، لیکن دفن کرنے کا جو عمل ہے وہ انسان کرتے ہیں، انسان انجام دیتے ہیں۔ جنازے کے وقت لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور روتے ہیں، مگر یہ بھی ایک مخصوص طریقہ اور رسم بن چکی ہے، رسم کی شکل اختیار کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا جو مصرع ہے اس میں کاروبار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور چوتھے مصرعے میں یہ جو کاروبار کا لفظ ہے یہ تنزیہ انداز میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ مردے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب انسانوں کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، جیسے کوئی رسمی کاروبار ہو۔ ہر چیز انسان کے اختیار میں ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد کا سارا عمل بھی۔ آخر میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ جس کے گرد یہ سارا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک انسان ہی تھا جب تک وہ زندہ تھا، اور ابھی بھی، اور یعنی کہ ایک زندہ انسان کے مرنے کے بعد دوسرے انسانوں نے ہی اس کی موت کو بھی ایک طریقہ کار اور ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ تو اب بقیہ ساری تشریح آپ نے یہاں پہ دیکھ لی ہوگی۔ اب ہم بند نمبر 6 کو دیکھتے ہیں۔ یہاں تو رسم ہے زندوں کو دفن کرنے کی، کسی بھی قبر سے مردہ کہاں نکلتا ہے، اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر،
یہ آدمی ہی کرتے ہیں سب کار دل پذیر، یا آدمی مرید ہے اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہی کہلاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب یہاں پر معنی بھی دیکھ لیجئے، معنی ہیں جی اشراف شریف لوگ، عالی مرتبہ لوگ، کمینے یعنی کہ کمین ذات یعنی کہ نیچ ذات، ٹھیک ہے۔ کار دل پذیر، کار کا معنی ہوتا ہے کام، دل پذیر دل کو خوش کرنے والے یعنی خوشگوار کام۔ مرید، مرید کا مطلب ہوتا ہے چیلا یا شاگرد۔ پیر، پیر کا معنی ہوتا ہے استاد یا مرشد، ٹھیک ہے۔ مرید کا ایگزیکٹ میننگ چیلا اور پیر کا مرشد ہوتا ہے۔ پورے بند کا کیا موضوع ہوا؟ اچھا برا آدمی۔ اب مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اس دنیا میں شریف لوگ جو ہے وہ کمین لوگ، کمتر لوگ، بادشاہ، وزیر، اچھا کام کرنے والے، استاد، مرشد، اچھے برے ہر طرح کے آدمی موجود ہیں۔ اب یہاں سے آپ بند نمبر 6 کی تشریح کو اچھے سے دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بالکل کلیئر نظر آ رہی ہوگی، اور اس میں موجود مماثل اشعار وغیرہ بھی۔ اور اس بند میں نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ انسان کے مختلف روپ پیش کرتے ہیں، یعنی انسان کے مختلف بھیسوں، مختلف روپ کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ اس بند میں وہ اپنی بات کو سمیٹ رہے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بند آخری بند ہے نظم کا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو شخص عزت دار ہے اور جو بے عزت ہے، جو بادشاہ ہے اور جو وزیر ہے، جو صاحب عزت یعنی کہ برتر ہے اور جو حقیر یعنی کہ کمتر ہے، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب آدمی ہی ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ جو ہادی ہیں، ہدایت دینے والے، رہنما ہیں، جو رہنمائی کرنے والے اور لوگوں کو خدا کے راستے پر چلانے والے، تو وہ سب کون ہیں؟ وہ سب بھی آدمی ہی ہیں۔ اور جو ان لوگوں کی، ان رہنماؤں کی، ان ہادیوں کی جو پیروی کرتا ہے، ان کے جو ہے تعلیمات پر چلتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ بھی آدمی ہی ہوتا ہے۔ اچھا بھی آدمی ہوتا ہے، اور جو تمام لوگوں میں برا مشہور ہو جائے وہ بھی آدمی ہی ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس دنیا میں نیکی و بدی، خیر و شر کے جس قدر مظاہر ہیں، ان کا مظہر یعنی ان کا کرنے والا وہ آدمی ہی ہوتا ہے۔ شاعر بڑے خوبصورت سے انداز میں کہتا ہے کہ شریف ہو یا کمینہ، بادشاہ ہو یا وزیر، سب آدمی ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ کچھ انسان انسانیت کے روپ میں ملتے ہیں، یعنی ان کی محبت، ہمدردی، خیر خواہی جیسے خوبصورت جذبات ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ انسانوں کے کام آتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ والا شعر بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو یہ جو پیروی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ یعنی کہ مرید لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مرید بھی انسانی ہوتے ہیں، اور جو ان کے پیر ہوتے ہیں، جن کی یہ مریدی اختیار کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، تو یہ پیر یعنی کہ روحانی رہنما اور اس کے پیروکار یعنی کہ پیروی کرنے والے دونوں انسان ہی ہوتے ہیں، آدمی ہی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے، یا آسمان سے اتری ہوئی کوئی الگ طرح کی مخلوق نہیں ہوتے۔ نیکی اور بدی دونوں انسانوں سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ابن آدم کو عزت بخشی ہے، اور یہاں پر ایک آیت کا ترجمہ بتاؤں گی، اور اللہ نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، فہم دیا، اختیار دیا اور شعور عطا کیا ہے۔ یہ عزت ہر انسان کو حاصل ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو۔ تو یہاں پہ انور مسعود کا ایک اور شعر بتانا چاہوں گی، برا برے کے علاوہ بھلا بھی ہوتا ہے، ہر آدمی میں کوئی دوسرا بھی ہوتا ہے۔ بہت اچھا ریلیونٹ شعر ہے، اس کو بھی آپ ادھر تشریح میں لکھ سکتے ہو، اور یقیناً یہاں سے آپ کو بالکل کلیئر ساری تشریح انشاءاللہ نظر آ رہی ہوگی، اور ساتھ ہی اس کے فن محسن، سوال جواب سب آپ کے سامنے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور کل انشاءاللہ اس نظم کی ہم مشق کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔